ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی طرف بھاگو۔ حضرت امام طبری علیہ رحمت و رضوان اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں بھاگو دوڑو اے لوگو، خدا کی عذاب سے خدا کی رحمت کی طرف دوڑتے چلے جاؤ۔ یعنی ہمیں گناہ چھوڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھنا ہے، حرام چھوڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھنا ہے۔ کس طریقے سے بڑھنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی ایمان سب سے پہلی ہماری ضروری چیز ہے جس کو صحیح کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ خدا کے احکام پر جو حکم اس نے دیا ہے اس پر عمل کے ساتھ اور اطاعت و فرما برداری کے خصلت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف ہمیں بڑھاتا ہے۔ بزرگوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں جبال بیت المقدس سے ان کا تعلق تھا۔ بیت المقدس کے اطراف و اکناف میں جو رہا کرتے تھے اس زمانے کی بستیاں، ان میں سے ایک شخص تھے، ان سے ایک صاحب علم کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ چلو ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم جا کر کے تعزیت پیش کر دیتے ہیں، تسلی دلاسا دے کر کے آ جاتے ہیں۔ ساتھ میں مل کر کے اس کے پاس جاتے ہیں تو حال اس کا دیکھا کہ بہت ہی بے حال ہے، وہ بندہ بہت ہی زار و قطار رو رہا ہے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ دونوں نے مل کر کے انہیں نصیحت کی۔ یہ جو صاحب جبال بیت المقدس سے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی صبر کی گھڑیاں ہیں، تمہیں بھی جانا ہے، ہم بھی جانا ہے، تو تمہارے بھائی بھی جا چکے ہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ کے بارگاہ میں دعا گو رہیں، وہ جانا ہے چلے گئے، کیوں اتنا آپ ان کے جانے کا غم منا رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں حضرت جانا تو ان کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، یہ مجھے خوب معلوم ہے، مگر افسوس مجھے اس پر ہو رہا ہے، مجھے بے حالی اس پر ہو رہی ہے کہ میں جانتا تھا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اس نے زندگی خدا کی فرمان برداری سے دور کر دیا اپنے آپ کو، اور گناہوں کی زندگی اس نے گزاری۔ اور حال یہ تھا کہ سنو میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جس دن میں نے میرے بھائی کو قبر میں دفن کیا، جب مٹی اس پر ڈال دی گئی، وہاں سے میں ہٹ ہی رہا تھا کہ میرے بھائی کی پکار کی آواز مجھے آتی۔ میں میرے بھائی کہہ کر کے چیختا ہوا قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ میرے دوست احباب جو اقارب تھے سب لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ نہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، نہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ میں چھوڑ دیا، مٹی کو برابر کر دیا، ہٹنے ہی والا تھا کہ پھر آواز آتی ہے بھائی جان مجھے پکارا جا رہا ہے، میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے۔ میں پھر سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا، پھر منع کیا گیا، میں پھر سے چھوڑ دیا، مٹی کو درست کر دیا۔ پھر میں ہٹ ہی رہا تھا کہ پھر مجھے بھائی کی آواز آئی، تو میں نے اب کہا کہ اب نہیں رکوں گا، میں ضرور قبر کھول کر کے دیکھوں گا۔ میں نے قبر کھول کر کے دیکھا تو اس کے کمر سے ایک انگاروں کی زنجیر جیسے لپٹی ہوئی ہے، اور اس کی گرمی ایسی ہے کہ قبر گویا کہ بھٹی بنی نظر آ رہی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے میرے بھائی کی تڑپ کو برداشت نہ کر کے اس انگارے کے توق کو ہٹانا چاہا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر کے جھڑ گئیں، اور دکھاتے ہیں ہاتھ دیکھو کہ میرے انگلیاں جھڑی ہوئی، اور پھر اس کو نگاہوں سے میرے اوچھل کر دیا گیا، قبر کو موچ دیا گیا۔ عزیزان محترم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حال میرے جو قبر سے میں نے ہٹانا چاہا تھا انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ یہ عبرتیں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ وہ صاحب علم جو بزرگ تھے، وہ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے؟ یہ کفار بھی مرتے ہیں، ہمیں ان کے عذاب نظر نہیں آتے ہیں، یہ مومن بندہ تھا، ان کے عذاب ہمیں نظر آ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سنو، کفار کا حال تو قبر میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی جہنم ہے، ان کے کفر و شرک کی بنیاد کی وجہ سے، مگر مومن اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مومنوں کے لیے عبرت کی ضرورت ہے، اس لیے مومنوں کو دکھایا جاتا ہے کہ عذاب کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ آج ہمیں حلال و حرام کی فکر نہیں رہی کہ ہمارے گھر میں کون سا لقمہ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ہمیں اس کی فکر